اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا روان ترجمہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس بستی سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو. رغداً با فراغت جی بھر کر. وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. سجداً سجدہ کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے ہوئے. وقولوا اور کہو حطۃ حطہ بخشش مانگتے رہو. نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے. لکم واسطے تمہارے. خطایاکم تمہاری خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم عنقریب جلد ہم بڑھا دیں گے احسان کرنے والوں کا بدلہ. اب یہ روان ترجمہ اس کا ہم نے دیکھا ہے لفظی ترجمہ، لیکن قرآن مجید یہاں جس مضمون میں یہ چل رہی ہے یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا جو ربط ہے اس کو دیکھیے. جب من و سلوہ ان کو ملتا رہا یقینی بات ہے کہ انسان ہے وہ اکتا جاتا ہے ایک چیز سے اکتا جائے. ایک کھانے سے اکتا گئے ہیں وہ لوگ. من و سلوہ ملتا رہا ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی. وہ کھیتی باڑی کے لوگ تھے. یہاں سیراب میں آ کر ان کو کوئی مشقت ہی نہ کرنی پڑی سوائے اللہ اللہ کے. جیسے آج ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور ہم سحری کے وقت کھاتے ہیں اور شام کو مغرب کے وقت، تو ہمارے ذرا گھروں میں دیکھیے کتنا سکون ہے. ورنہ گھر والیاں تو سارا دن یہی پوچھتی رہتی ہیں اب کیا پکانا ہے اب کیا پکانا ہے. تو ایک ہنڈیا پکی پھر دوسری پکی، کبھی چائے پکی، کوئی مہمان آ گیا. سوائے کھانے پینے کے وہ تو آزاد ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ کھانے پینے کا جو فیکٹر ہے اس کو پکانا یہ بہت بڑا. آج روزے ہیں تو روزوں میں آپ دیکھیے شام کو کہیں جا پکے گا. تو یہ من و سلوہ کے لیے بھی یہی تھا کہ بھوک لگی ہے تو جا کے کھا کے آ جاؤ. باقی دن کیا کرو؟ اللہ کی بندگی کرو، نیکی کرو، خیر کی باتیں کرو، ایک دوسرے کو تلقین کرو، شرک چھوڑو. تو یہ اس اعتبار سے انہوں نے اس من و سلوہ کا انکار کیا. کہ نہیں یہ ہم جو کھیتی باڑی کے لوگ ہیں تو ہمیں یہ چیز وارہ نہیں کھاتی. تو ایک مطالبہ کر دیا. دیکھیے مطالبہ کرنا تو ان کی عادت تھی. لیکن قرآن مجید نے جو ہمیں ایک بات بتائی ہے یہاں تو مطالبے کا ذکر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا امتحان بھی اسی وقت لیتا ہے. جیسے ابھی ایک پیچھے ہم نے مضمون پڑھا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو جب نعمت دی ہے قرآن مجید کی تو اس کے انکاری پر کتنا بڑا پھر وہ فساد ہوا ہے ان کے ہاں، خانہ جنگی ہوئی ہے. تو امتحان تو سر پہ آ جاتا ہے. تو جب تک وہ نعمت ملتی ہے ساتھ ہی امتحان ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے جا رہا اگر وہ امتحان نہ لے. تو اسی طرح امتحان کے اعتبار سے آپ دیکھیے یہ بات. اور جب انہوں نے اس سے اکتا گئے من و سلوہ سے، وہ ایک ہی کھانے سے اکتا گئے. کہا نہیں ہمیں تو کھیتی باڑی چاہیے. یہ اکتانا بھی ایک دلچسپ بات لگتی ہے. آج بھی ہم انسان ہیں، ہمیں تو یہی بات ٹھیک ہے کہ انسان ایک ہی نعمت ملنے سے اکتا جاتا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نیا کھانا ہو، روزانہ ایک ہی چیز پک رہی ہو تو آدمی ویسے اکتا جاتا ہے.
تو دیکھیے یہ جو تضاد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسن رکھا ہے. جیسے ہمارے کان ہیں سنتے ہیں، اگر ایک ہی آواز ہوتی تو ہمارے کان اکتا آ جاتے. اب زبان ہے، چکھنا ہے، ایک ہی ذائقہ ہوتا تو تب بھی ہم اکتا جاتے. اگر ایک ہی خوشبو ہوتی تو تب بھی ہم اکتا جاتے یقیناً. اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ بے بو ہے، بے خوشبو ہے اور بے رنگ ہے. اگر کوئی رنگ والی ہوتی تب ہم کیسے جی سکتے تھے، اگر کوئی اس میں کوئی خوشبو آ جاتی تو تب ہم کیسے جی سکتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے لیے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے خوشبوؤں کا انتخاب کیا ہے انسان کے لیے تاکہ وہ اکتا نہ جائے. اسی طرح نظر ہے، نظر کی دیکھیے آپ، رنگینیاں اپنی دیکھیں. اگر ایک ہی رنگ ہوتا، ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی تو انسان کا کیا وجود تھا. اللہ نے انسان بنا کر اس کے لیے جو نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں. تو من و سلوہ انہوں نے لیا اور وہ اکتا گئے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کھیتی باڑی میں جانا ہے، تو ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک بستی میں لے. مولانا محمد حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس آیت کے بارے میں ایک بہت بہترین تفسیر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ شہری زندگی کے اصول بیان ہو گئے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. پہلی بات ہے کہ بافراغت سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی اختیار کرو. شہر میں جاؤ گے تو پھر عاجزی سے رہنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، استحصال نہ کرنا، عاجزی سے. عاجزی بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً اس کا جو اگر مد مقابل ہم دیکھیں تو وہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو آدمی تکبر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، گھمنڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کے لیے تو یہ منع فرمایا. اور شہری زندگی کے اصولوں میں عاجزی اختیار کرنا یعنی تکبر اختیار نہیں کرنا. سجدے سے مراد یہ ہے. لیکن جب انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا تو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یقیناً ان کے لیے شہر کے باہر ایک ایسا دروازہ بنایا گیا کہ جس میں وہ داخل ہوں، لیکن سر نیچا کر کے داخل ہو جاتے تو تب بھی ان کی یہ ایک عملی طور پر بات مان لی جاتی. لیکن انہوں نے اپنے جو پاؤں ہیں ان کو پہلے اندر کیا تاکہ اس کی نفی تو ہو جائے نا. اس درجے تک سجدن جو کہا جا رہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور وہ قول و خطتن، اور پھر ساتھ ساتھ بخشش مانگتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا اور پھر احسان کرتے ہوئے. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ شہری زندگی کے اصول میں بیان ہوئی. لیکن انہوں نے اس شہر میں تو کیا جانا تھا، تو یہ تو یہاں شہر کا مطالبہ ان کا پورا کیا گیا. جب ان کو شہر میں جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پہلے اپنے کچھ ساتھی بھیجے، جاؤ بھی دیکھو. تو وہاں ایک جنگجو قوم تھی شہر میں بستی، اور ان کو کہا گیا کہ تم وہاں جاؤ. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہاں کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے پہلے اس بستی کو نکالے تو پھر ہم وہاں داخل ہوں گے. یہ اتنی ناہنجار قوم تھی، ان سے امتحان لینا مقصود تھا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو اس پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو جو سزا دی ہے. انہوں نے ان کی عادت تھی. دیکھیے یہاں ایک عادت کا ذکر کیا قرآن مجید نے، آگے اگلے مضامین میں بھی بیان کرے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. رائنا کو انہوں نے رائنا کہا. تو یہ الفاظ کو بدلنا تو ان کا کام تھا. یہاں دیکھیے اس آیت میں جب ان سے کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. اور انہوں نے ہنتا کہنا شروع کیا. اور ہنتا کے معنی عبرانی زبان میں وہ ان کے چرواہے کے حد تک کے تھے. ہمارے چرواہے نبی کو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جیسے ہانک رہا ہے وہ ہمیں اور ہم آگے آگے لگے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے نبی کی گستاخی کی انہوں نے. تو یہ انہوں نے یہاں آ کر ایک اس لفظ کو ہی بدل دیا. یہاں اس کے حطہ کے مطلب تھے کہ بخشش مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. حطہ کا مطلب یہ تھا اور انہوں نے اس کو لفظ کو بدلا تو ہنتا کہنا شروع کیا. اب قرآن مجید نے یہاں آ کر ان کی ایک عادت بیان کی ہے
کہ وہ تحریف کرتے رہے، ہر لفظ کی تعریف کرتے رہے، آیات کی تعریف کرتے رہے اور حکم کی تعریف کرتے رہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ ان کا، کہ وہاں تو ایک جنگجو قوم ہے. قرآن مجید اگلے مضامین میں یہ بات کہے گا کہ وہاں کچھ لوگ ان کے گئے تھے اور انہوں نے آ کر بھی ساری قوم کو یہ بات کہی کہ وہاں اگر ہم لڑنا شروع کر دیتے تو وہ بھاگ جاتی، اور اگر ہم کھڑے رہتے، چونکہ ہم لڑنے کے تو عادی نہیں تھے، تو کیوں نہ ایسا ہوتا. یقیناً جس قوم کو یا جس بچے کی آپ پرورش ایسی کریں کہ اس کو ایک سونے کا چمچہ منہ میں دیں اور بس وہ اس کے سارے مطالبات پورے کرتے رہے، تو پھر اس کی شخصیت تو ایسی نکلنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک اگر ماں ہے وہ اپنے بچے کو بستر پر ہی اس کا منہ بھی دھلا دے، اس کے منہ دھلا دے، کھانا بھی اس کے منہ میں نوالے ڈالتی رہے، اور بستر اس کا بستہ بھی خود ہی تیار کرے، جیومیٹری باکس بھی اس کا تیار کرے، بستہ بھی اس کا جو باکس ہے اس کو تیار کرے، بیگ جو اسکول کا تیار کرے، وردی بھی اس کو خود ہی پہنائے، تو وہ پھر جب اسکول جانے کی باری آتی ہے تو وہ بستہ ماں کے گلے میں ڈال دیتا ہے، جا کے تو خود ہی پڑھ، مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. تو اس اعتبار سے دیکھیے ایسی قوم یا ایسے نسلیں جن کو آپ اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ ان کے سارے مطالبات پورے کرتے رہیں، تو وہ پھر مشکل وقت آتا ہے تو وہ میدان میں نہیں اترتی. اس کے برعکس آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے مکے کے دور میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، مارے کھائی ہیں، اپنے جسم سخت کیے ہیں، اور پھر جب غزوہ بدر دیکھیں تو پھر کیسے جنگیں ہوئی ہیں، غزوے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے اس قوم کا جو اٹھان تھی اس کو دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا جو قرآن نے یہاں بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.